أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 62-63 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کر لیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ منافقین اپنے نجی محفلوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر کبھی کوئی پوچھتا تو کہتے کہ ہم تو یہ باتیں دل لگی میں کرتے ہیں، سچ مچ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 64 اور سے لے کر 66 تک بھی اسی بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ منافقین میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارے سردار اور رئیس بڑے ہی عقل مند اور دانا ہیں، تجربہ کار ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق پر ہوتی تو یہ کیا ایسے بے وقوف تھے کہ انہیں نہ مانتے؟ یہ بات ایک سچے مسلمان صحابی نے سن لی اور اس نے کہا کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب مل کر چلتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کی باتیں بالکل سچ ہیں، اور انہیں ماننے والوں کی بے وقوفی کو کون جن میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ صحابی دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوا بھیجا۔ وہ سخت قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا، میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں، یہ تو مجھ پر تہمت باندھ رہا ہے۔ اس صحابی نے دعا کی، پروردگار تو سچا ہے اور سچے اور جھوٹے کو جھوٹا کر کے دکھا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ابدی جہنم ہے، ذلت اور رسوائی ہے، دوزخ بھگتنے والے ہیں یہ لوگ، اور بڑھ چڑھ کر شومی قسمت کے زیادہ رسوائی سے بڑھ کر شقاق دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپس میں بیٹھ کر باتیں تو گانٹھ لیتے ہیں لیکن پھر خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی الہی خبر نہ ہو جائے
اور یہ آیت میں تیرے سامنے آ کر وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، پھر اپنے وحی میں اکڑتے ہیں کہ ہمارے اس قول میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں کرتا، ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے۔ اللہ اکبر، جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں فرماتا ہے دینی باتیں مسلمانوں کی حالتوں پر دل کھول کر مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ اڑا لیں، کتنا کو اڑائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بھی دل کھول دے گا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو ایک دن رسوا اور فضیحت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرمان ہے کہ یہ بیمار دل لوگ ہیں، نہ یہ سمجھیں گے اور نہ یہ بدلیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہم تو انہیں اس قدر فضیحت کریں گے، ایسی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دیں گے کہ تو ان کے لب و لہجے سے ہی انہیں پہچان لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کا نام سورہ الفاظہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی منافقین کی کلی کھول دینے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک پڑھا گیا، پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ میرے مولا کریم، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں میرے مولا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان تمام کو شفائے کلی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔